حضرت امام کائنات شہید کربلا نور عین فاطمہ فرزند شیر خدا نواسۂ رسول خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائے۔ نور عین فاطمہ تصویر حیدر یا حسین راحت جان نبی ہم نفس شبیر یا حسین۔ راحت جان نبی حضور کی جان کی راحت، ہم نفس شبیر یا حسین۔ جان زہرا راکب دوش پیمبر یا حسین۔ جان زہرا راکب دوش پیمبر یا حسین، تم کو کن آنکھوں سے دیکھیں زیر خنجر یا حسین۔ تم کو کن آنکھوں سے دیکھیں زیر خنجر یا حسین۔ جان زہرا بی بی فاطمۃ الزہرا کی جان، شاعر یہ فرما رہا ہے، جان زہرا بی بی فاطمۃ الزہرا کی جان راکب دوش پیمبر یا حسین، حضور کے پیمبر کے کندھوں کے سوار اے حسین۔ یہ ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے، بہت چھوٹا ہے، مختصر آپ کو سامنے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک صحابی آتے ہیں اور صحابی آ کر کہتے ہیں، اے بچے تیری سواری تو کیا بہترین سواری ہے کہ جو رسول کائنات ہے، تیری سواری تو کیا بہترین سواری ہے جو پیغمبر کائنات ہے، تمام انبیاء کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، تیرے نانا تو تیری سواری تو وہ سواری ہے کہ جب بیت المقدس میں جاتی ہے تو خدا کی قسم کوئی مسلح پر نہیں بڑھ سکتا۔ اے نوجوان تیری سواری تو وہ سواری ہے جو انبیاء کی امامت فرما رہی ہے، تیری سواری تو وہ سواری ہے جو معراج کی شب جو اللہ کا خاص مہمان ہوا کرتا ہے وہ تیری سواری ہے۔ تیری سواری تو کیا خوب سواری ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شخص تو یہ کہہ رہا ہے نعم الراکب، یعنی کیا ہی بہترین سوار ہے۔ راکب جو ہے، راکب سوار کو کہتے ہیں، گھوڑ سوار جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اسے گھوڑا راکب کہتے ہیں، یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والا، اونٹ پر سوار ہونے والا اونٹ راکب، اس طرح کہا جاتا ہے۔ نعم الراکب، صحابی نے کہا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے۔ اس پر حضور فرماتے ہیں نعم المرکب، اور سوار بھی کیا ہی بہترین سوار ہے۔ یقیناً سوار میں بھی کچھ خصوصیات ہوں گی جس کی بنا پر وہ خاتم النبی کے کندھوں پر ہے، وہ تمام نبیوں کے سرداروں کے کندھے پر یوں ہی نہیں بیٹھا ہے، یقیناً اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، اس کی بھی کچھ مقامات ہیں، اس کے بھی کچھ فضائل ہیں۔ شاعر اسی کی طرف ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر کے کندھوں کا سوار اے حسین کہہ کر پکار رہا ہے۔
جان زہرا بی فاطمۃ الزہرا کی جان اور پیغمبر کے کندھوں کے سوار اے حسین، تم کو کن آنکھوں سے دیکھیں خنجر کے نیچے اے حسین، خنجر کے نیچے جب آپ ہیں تو آپ کو کن آنکھوں سے دیکھیں یا حسین۔ آ رہے ہیں رن میں عباس دلاور یا حسین، آ رہے ہیں رن میں عباس دلاور یا حسین، اب کھیلیں گے جوہر شمشیر حیدر یا حسین، اب کھیلیں گے جوہر شمشیر حیدر یا حسین۔ آ رہے ہیں رن میں عباس دلاور یا حسین، رن جو ہے رن میدان جنگ کو کہا جاتا ہے اور رن ریگستان کو بھی کہا جاتا ہے۔ آ رہے ہیں رن میں عباس دلاور دلیر عباس بہادر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آ رہے ہیں، اے حسین اب کھیلیں گے جوہر شمشیر حیدر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جو ہیں ان کی شمشیر کے جوہر دکھاتے ہوئے اب کھیلیں گے اے حسین۔ انقلاب فکر انسانی کا پرچم کھول کر، انقلاب فکر انسانی کا پرچم کھول کر بن گئے تم روح آزادی کا پیکر یا حسین، تم آزادی کی روح کا پیکر بن گئے ہو اے حسین۔ وحدت فکر و عمل ہے سب میں قدر مشترک، وحدت فکر و عمل ہے سب میں قدر مشترک، ایک جیسے ہیں 72 کے 72 یا حسین، ایک جیسے ہیں 72 کے 72 یا حسین۔ وحدت فکر عمل یعنی جوش جذبہ ایمان کچھ کر دینے کا سب میں برابر کا شامل ہے، جتنے بھی 72 کے 72 آپ کے ساتھ ہیں، دین کے لیے کچھ کرنا، دین کے لیے کچھ کر گزرنا، مٹ جانا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، تمام کے اندر جو جذبہ ہے وہ قدر مشترک ہے، یعنی اس تمام کے اندر برابر کا جذبہ ہے۔ ایک جیسے ہیں 72 کے 72 یا حسین۔ صبح عاشوراء سے تا ہنگام عصر کربلا، صبح عاشوراء سے تا ہنگام عصر کربلا، صبر زہرا کے دکھائے تم نے جوہر یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشوراء کی صبح سے لے کر کربلا کی ہنگام خیز عصر تک، شام تک تم نے زہرا کا صبر کو دکھایا اے حسین، تم نے زہرا کے صبر کو دکھایا اے حسین۔ صبح عاشوراء سے تا ہنگام عصر کربلا، صبر زہرا کے دکھائے تم نے جوہر یا حسین۔ حر کے حق میں کیا ازل سے وہ نظر محفوظ تھی، حر کے حق میں کیا ازل سے وہ نظر محفوظ تھی، جس نظر سے بن گیا حر کا مقدر یا حسین، جس نظر سے بن گیا حر کا مقدر یا حسین۔ یہ حر کے بارے میں آپ تو شاید معلوم ہی ہوگا، حر جو ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یزید کے لشکر کے ایک بہت بڑے عہدے کے کمانڈر تھے، لیکن جب حضرت امام حسین کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایمان لانے سے نہیں بچا سکتے، اور اسی وقت وہ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حر کے حق میں کیا ازل سے وہ نظر محفوظ تھی، شاعر یہ فرما رہا ہے حر کے حق میں کیا ازل سے، یعنی جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے حر کے حق میں آپ کی ایک نظر تھی وہ محفوظ تھی، جس نظر سے بن گیا حر کا مقدر یا حسین، جس نظر سے بن گیا حر کا مقدر یا حسین۔ ایک ہی پل میں سامنے والے لشکر کے بڑے سپہ سالار تھے، حضرت امام حسین کی نظر جس طرح ان پر پڑتی ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان لے کر آنے کے بعد اسلامی لشکر سے جنگ کرتے ہیں اور اسی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور آپ کو شہادت ملتی ہے۔ اور شاعر یہی فرما رہا ہے جس نظر سے بن گیا حر کا مقدر، حضرت حر کا مقدر سنور گیا صرف ایک نظر سے۔
زیب لشکر مسکراتا ایک شش ماہ جو ہے، اللہ اکبر، زیب لشکر مسکراتا ایک شش ماہ جو ہے وہی ننھا مجاہد قلب لشکر یا حسین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں شاعر جو تمام دریا کو ایک کٹورے میں سمیٹ دیتا ہے۔ زیب لشکر مسکراتا، جو لشکر کو جو زیب دیتا ہے، جو لشکر کی شان بڑھا دیتا ہے، وہ صرف ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، وہی ننھا مجاہد ہے جو قلب لشکر یا حسین۔ آپ کو ذرا میں وضاحت کر دوں، جب اسلامی لشکر جب جنگ کے لیے جاتا تھا تو اسلامی لشکر میں ایک الگ الگ دستے ہوا کرتے تھے، ٹولی ٹکڑیاں جسے کہتے ہیں، ٹکڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ جو لشکر ہوتا ہے، لشکر صرف پورا ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس میں ٹکڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ دائیں جانب جو ہوتا تھا وہ میمنہ ہوتا تھا، یعنی رائٹ سائڈ کا ایریا جو ہوتا تھا، ایک 50-60 جتنے بھی اس فوج کی جتنی بھی طاقت ہے، ایک وہ میمنہ ہوا کرتا تھا، یعنی رائٹ سائڈ کا ایک ایریا ہوا کرتا تھا۔ ایک لشکر رائٹ سائڈ پہ ہوتا تھا اور ایک لشکر جو ہوتا تھا وہ لیفٹ سائڈ پر بھی ہوا کرتا تھا، جس کو میسرہ کہتے ہیں، یعنی لیفٹ جانب کا لشکر، اور مقدمہ جو ہے وہ سامنے والے لشکر کو کہا جاتا تھا۔ سامنے جو ایک دستہ چلتا تھا فوجیوں کا، اس دستے کو مقدمہ کہا جاتا ہے، اور جو پیچھے جو دستہ چلتا ہے جس میں بچے، خواتین اور بوڑھے وغیرہ جو بھی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ سپاہی ہوا کرتے تھے، اسے عقبہ کہا جاتا ہے، عقب کہا جاتا ہے، عقب یعنی جو اسلامی جو لشکر جو ہوا کرتا تھا وہ اسی طرف پھیلا ہوا کرتا تھا، اور جو بیچ کا جو دستہ ہوا کرتا تھا اسے قلب کہتے ہیں، یعنی قلب کا حصہ بیچ کا بہت پاورفل ہوا کرتا تھا۔ اسلام کا جو سپہ سالار ہوا کرتا تھا وہ بیچ کے دستے میں ہوا کرتا تھا، اور بیچ کا بہت ہی پاورفل اور بہترین دستہ ہوا کرتا تھا۔ اور بیچ کا لشکر کا مطلب وہ تمام لشکر کی جان ہے، بیچ کے دستے کا مطلب۔ شاعر اسی کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں، زیب لشکر مسکراتا ایک شش ماہ جو ایک لشکر کی زیب ہے، لشکر کی زینت ہے، وہ ہے جو ایک 6 مہینے کا بچہ ہے وہی ننھا مجاہد قلب لشکر اے حسین، ہے یہ وہی ننھا مجاہد جو تمام لشکر کا قلب ہے۔ قلب یعنی بیچ کا حصہ، سب سے پاورفل ایریا جو ہے وہ ایک ننھا مجاہد ہے جو 6 مہینے کا ہے، جسے ہم اور آپ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کربلا میں بہہ رہا ہے خون آل مصطفیٰ، کربلا میں بہہ رہا ہے خون آل مصطفیٰ، کیا اسی کا نام ہے محشر یا حسین، کیا اسی کا نام ہے ہنگامہ محشر یا حسین۔ زیر منبر بھی کوئی لیتا نہیں نام یزید، زیر منبر بھی نہیں کوئی لیتا نام یزید، ہے تمہارا تذکرہ بالائے منبر یا حسین، ہے تمہارا تذکرہ بالائے منبر یا حسین، یعنی منبر کے نیچے بھی، منبر کے نیچے یعنی عام زندگی میں بھی یزید کا کوئی نام لیتا نہیں، اور تمہارا تذکرہ بالائے منبر یعنی منبر کے اوپر جب تمہارا تذکرہ ہے حسین، منبر کے اوپر بھی تمہارا تذکرہ ہے حسین۔ زیر منبر بھی نہیں کوئی لیتا نام یزید، ہے تمہارا تذکرہ بالائے منبر یا حسین۔ ہوش کے عالم میں باقر کیوں نہ لوں میں ان کا نام، ہوش کے عالم میں باقر کیوں نہ لوں میں ان کا نام، بے خودی میں جب کہے جاتا ہوں اکثر یا حسین، بے خودی میں جب کہے جاتا ہوں اکثر یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔